میاں خیل جو ہے ان کے ذاتی تعلقات یقیناً بہت اچھے ہیں لوگوں کے ساتھ. ایون یہ بھی مشہور ہے کہ اگر کسی کی بھینس بیمار ہو جائے تو ثناء اللہ خان اس کی تیمارداری کے لیے بھیج جاتے تھے. تو یہ تعلقات جو ہے ان کا اثر بھی ہے, ان کا گروپ بھی ہے, اور وہ بڑا اچھا بھلا مقابلہ بھی کرے. اس کے علاوہ مفتی صاحب جو ہے, مفتی فضل الرحمان صاحب ہے, وہ بھی کوئی کمزور کینڈیڈیٹ نہیں ہے, اس لیے مقابلہ بہت دلچسپ ہوگا. لیکن فی الحال تھوڑا سا ایج جو ہے وہ امتیاز بنا. پیپلز پارٹی کا ٹکٹ لے کر جو ہے اس پورے کے پورے پہاڑپور کی سیاست کا پانسا پلٹ, اور احتشام جاوید کا جو نمائندہ ہے, جو امیدوار ہے, وہ ان کا ٹکٹ بھی نہیں لے گا. مولانا فضل الرحمان کی جماعت کی غلطی کی وجہ سے, پہاڑپور کے اندر اس کی غلطی کی وجہ سے کنڈی گروپ جو ڈیر اسماعیل خان میں سیاسی تنہائی کا شکار تھا, اور اس پورے ضلع میں کوئی بھی گروپ ان کے ساتھ شامل نہیں ہوتا تھا, ان کو ایک بڑا طاقتور گروپ مل گیا ہے مخدوموں کی صورت میں, جو ان کو سٹی 2 میں بھی فائدہ دے گا, سٹی 1 میں بھی فائدہ دے گا, پروئے میں بھی فائدہ دے گا. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں ابو المعظم ترابی, پروگرام سندھ کنارے کے ساتھ. آج کل بلدیاتی الیکشن کا شور ہے اور بلدیاتی الیکشن دسمبر میں ہونے جا رہا ہے. تو آج ہم ڈیر اسماعیل خان کے حوالے سے دیکھتے ہیں کہ 5 تحصیلوں میں میئر کی سیٹوں کے لیے جو امیدوار میدان میں سامنے آئے ہیں, اور کچھ سیاسی لوگ ہیں انتخابی ٹکٹوں پہ آئے ہیں اور بعض آزاد بھی ہیں, ان سب کے حوالے سے ہم گفتگو کریں گے. ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں سینئر صحافی ہیں, تجزیہ کار ہیں, کالم نگار ہیں, دانشور ہیں. محمد اسلم آوان صاحب, انہیں خوش آمدید کہتے ہیں اور ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ وہ ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائے ہیں. سب سے پہلے تو اسلم صاحب یہ بتا دیجئے کہ ڈیر اسماعیل خان تحصیل میں کون کون ایسے امیدوار ہیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ پارٹی بنیادوں پہ مضبوط امیدوار ہیں, اور اگر کوئی آزاد بھی اس لسٹ میں شامل ہوتا ہے آپ کے خیال میں تو اس کے حوالے سے بھی بتا دیجیے. شکریہ ترابی صاحب. ہمیں اس بات کی اپنی گفتگو کا آغاز جو ہے وہ ڈیر اسماعیل خان تحصیل سے کرتے ہیں, کیونکہ یہ بڑی تحصیل ہے, سیاسی اعتبار سے بڑی اہمیت کی حامل ہے, اور یہاں جس قسم کا بیانیہ یا ڈسکورس ڈیولپ ہوتا ہے وہ اوورال پورے ڈیر اسماعیل خان کے گوشے گوشے میں پھیل جاتا ہے. تو ڈیر اسماعیل خان میں اس وقت سب سے پہلا جو کینڈیڈیٹ لانچ کیا ہے وہ پی ٹی آئی نے کیا ہے. ہمارے وفاقی وزیر علی امین کا بھائی عمر امین جو ہے اس کو کیا گیا, اور بظاہر یوں لگا کہ یہی مضبوط امیدوار ہے, کیونکہ حکومتی امیدوار بھی تھا, ریسورسز بھی ہیں, وہ پہلے بھی یہاں ٹی ایم اے کا ناظم رہ چکا ہے. پھر اس کے مقابلے میں ہمارے پیپلز پارٹی کے فیصل کریم کنڈی آ گئے, تو اس کے بارے میں بھی یہ سوچا جانے لگا کہ یہ ایک پوٹینشیل امیدوار ہے, کیونکہ اس کی یہ کوشش تھی یا اس نے اس قسم کا ایک تاثر بنانے کی کوشش کی کہ اینٹی پی ٹی آئی جو جتنا بھی سینٹیمنٹ ہے, خاص طور پر جمعیت علماء اسلام جو ہے وہ اس کی حمایت کرے گی, اس سے اس کو تقویت ملی. لیکن اب ہماری اطلاع کے مطابق جمعیت علماء اسلام نے کفیل احمد نظامی کو اپنا امیدوار لانچ کر دیا ہے. کفیل ینگ ہے, بہت اچھا پوٹینشیل ہے اس کے اندر, فائنینشلی بھی بڑی ساؤنڈ پارٹی ہے. ڈیر اسماعیل خان سٹی کی جو ہے راجپوت برادری وہ بھی اس کو اون کرتی ہے, بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ انہی کا امیدوار ہے. اور پہلی دفعہ جمعیت نے ایک درست فیصلہ کیا ہے کہ سٹی کے اندر سے بجائے اس کے کہ اپنے خاندان سے, گھر سے, یا اپنے رشتہ داروں سے, یا وہ کو پرانے فرسودہ لوگوں کو لانے کے بجائے انہوں نے ایک ینگ نوجوان اور ڈیر اسماعیل خان شہر کی سب سے مضبوط برادری اور بڑی آرگنائز برادری, اس کا نمائندہ انہوں نے پٹ اپ کیا ہے. تو یہ بہت اچھی بات ہے. اب ڈیر اسماعیل خان میں جو ناظم اپنا چیئرمین یا میئر کی جو سیٹ کا مقابلہ ہے یہ بڑا دلچسپ ہو گیا ہے. پیپلز پارٹی کے فیصل کریم کنڈی, پی ٹی آئی کے عمر امین, اور جے یو آئی کے کفیل احمد نظامی. تو یہ مقابلہ بڑا دلچسپ ہوگا. میرے اپنے اندازے کے مطابق اصل مقابلہ جو ہے وہ پی ٹی آئی کے امیدوار اور جے یو آئی کے امیدوار کے درمیان ہوگا, اپنا کفیل نظامی اور عمر امین کے درمیان. تو دیکھیے اب یہ کیا ہوتا ہے, لیکن بظاہر یہی لگتا ہے کہ یہ مقابلہ جو ہے ان دونوں کے درمیان ہے. اور جے یو آئی کا امیدوار جب میدان میں آیا تو اس سے فیصل کریم کنڈی کو کافی دھچکا لگا ہے, اور فیصل جو ہے وہ تھوڑا سا پسپا ہوا ہے. تو اس سے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی نہ کسی سٹیج پر فیصل جو ہے وہ اس انتخاب سے وڈرا کر جائے, اگرچہ اس کو نہیں کرنا چاہیے کہ ایک پولیٹیکل فیصلہ ہے ان کی پارٹی کا, اس کو الیکشن لڑنا چاہیے, ہار جیت ہوتی رہتی ہے. لیکن ماضی میں فیصل جو ہے بہت بھاری ووٹ لے کر یہاں سے ایم این اے منتخب ہوا 2008 میں, تو اس کے بعد پھر وہ پلٹ کے کبھی ڈیر اسماعیل خان نہیں آیا, نہ ڈی اے خان کے لوگوں کے حال پوچھے, نہ ان کے دکھ درد کو بانٹا, نہ ان کے مسائل, بس وہ پھر چلا گیا. اور لوگ اس سے بہت ناراض ہیں, بہت دکھی ہیں, اور ہو سکتا ہے کہ اس الیکشن میں لوگ اپنی اس بھڑاس کو اور اس غم کو نکالیں اور اس کے اگینسٹ جو ہے وہ فیصلہ دیں.
جی اچھا، آپ نے بات کی ہے کفیل احمد کی. کفیل احمد بے شک راجپوت برادری سے ہیں، اور راجپوت برادری ظاہر ہے کہ بہت سے لوگ ان کا ساتھ بھی دیں گے، لیکن اس میں سیاسی جماعتیں بھی ہیں. جمعیت علماء اسلام بھی ہے، وہ تو پیپلز پارٹی کا ووٹ بھی ہے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ فیصل کنڈی کو پیپلز پارٹی کا ووٹ نہیں ملے گا؟ نہیں، بات اصل میں یہ ہوتی ہے کہ غالب ووٹ کس طرف جائے گا. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ راجپوت برادری کے اندر جو ہے پی ٹی آئی کا ووٹ بھی ہے، اس میں پیپلز پارٹی کا ووٹ بھی ہے، اور وہ ان کو ملے گا. لیکن یہ عرف عام میں ہم یہ کہتے ہیں جو اکثریتی ووٹ ہے وہ اس طرف جائے گا. اور اگر اس کو گھر کے اندر سے یعنی اپنی برادری سے بھاری ووٹ مل جاتا ہے تو پوری تحصیل کے اندر جمعیت کا جو ووٹ ہے، جمعیت کا ووٹ تو بہت پختہ اور بڑا نظریاتی ووٹ ہے، وہ تو اس کو لامحالہ ملے گا. تو اس لیے جس آدمی کو اپنے گھر سے جو نکلتے وقت جو ہے 4-5 ہزار 7 ہزار 8 ہزار ووٹ مل جاتا ہے تو پھر پارٹی کا ووٹ جو ہے اس کے لیے سونے پہ سہاگا بنتا ہے. تو میرا اپنا یہ خیال ہے کہ اس کی پوزیشن جو ہے کمپیریٹیولی دوسرے امیدواروں کی بنسبت اب کافی اسٹرانگ ہے اور ہوگی. اور اگر انہوں نے جارحانہ مہم چلائی، اور خاص طور پر مولانا برادران لطف رحمان اور اس کے بھائیوں نے اس مہم کے اندر پوری طرح حصہ لیا، اسی طرح جس طرح لطف رحمان جب 2013 میں جہاں الیکشن لڑ رہے تھے تو انہوں نے سٹی کے اندر بہت ایگریسو مہم چلائی تھی. اگر اسی طرح لطف رحمان نے کفیل کے لیے بھی ایگریسو مہم چلائی تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ وہ کامیاب نہ ہو، اور اس کو کامیاب ہونا چاہیے کیونکہ یہ ڈیر اسماعیل خان کے اندر کوئی تبدیلی ہو. ایک بہت بڑا گہرا جمود ہے، مستقل اجارہ دار فیملیاں ہیں جو ہر وقت آتے جاتے ہیں، بدلتے رہتے ہیں. تو اس لیے ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس دفعہ کوئی نئی قیادت آئے، بلکہ پورا ڈیر اسماعیل خان کے لوگ چاہتے ہیں کہ نئی قیادت آئے. اور یہ جمعیت کا بہت اچھا فیصلہ ہے، ان کو عام انتخابات میں بھی یہ فیصلہ فائدہ دے گا. اچھا، پی ٹی آئی کے عمر امین امیدوار ہیں، اور ان کے ساتھ ہی خالد اعوان صاحب جو پی ٹی آئی کے نظریاتی کارکن بھی ہیں، پرانے کارکن ہیں، وہ بھی میدان میں ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ وہ خالد اعوان صاحب عمر امین کو نقصان پہنچائیں گے؟ نہیں، وہ میٹر نہیں کرتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا پولیٹیکل بیک گراؤنڈ نہیں ہے، اور ابھی تک تو اس کا پورا تعارف بھی نہیں ہے. پھر پارٹی نے اس کو ٹکٹ بھی نہیں دیا. اگر وہ پارٹی کے نظم و ضبط کی یا پارٹی کے فیصلوں کی وائلیشن کریں گے تو لامحالہ اس کو پارٹی سے بھی نکال دیا جائے گا. تو پھر پی ٹی آئی کا اس کا ہونا نہ ہونا میٹر ہی نہیں کرتا. اچھا، نون لیگ کے ریحان ملک صاحب بھی میدان میں ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ نون لیگ کا ووٹ بینک اتنا ہے کہ وہ کوئی اپسیٹ کر سکے؟ دیکھیں، نون لیگ جو ہے اس کا اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ڈیر اسماعیل خان میں بہت بڑا ووٹ ہے، لیکن اس کو لیڈرشپ کا فقدان ہے. اس کے اندر ایسی پرکشش لیڈرشپ نہیں ہے جو اس ووٹ کو اکٹھا اور یکجا کر سکے. ریحان ملک جو ہے وہ اس امید پر، انہوں نے بھی اس امید پر پارٹی کا ٹکٹ لیا اور الیکشن میں وہ آنا چاہتے تھے ہماری اطلاع کے مطابق، کہ ان کا خیال تھا کہ پی ڈی ایم میں چونکہ ہم اکٹھے ہیں تو جمعیت انہیں سپورٹ کرے گی. اگر جمعیت انہیں سپورٹ کرتی تو یقیناً وہ بھی ایک مضبوط امیدوار ہوتے، لیکن بدقسمتی سے جمعیت نے اپنا امیدوار کھڑا کر لیا ہے. تو اب وہ جو ملک صاحب کی اب کوئی اتنے زیادہ حیثیت نہیں رہی، بلکہ وہ ارریلیونٹ ہو گئے اس پورے کے پورے وہ جو اکھاڑا ہے یا جو کشمکش ہے. اس میں بس اب 3 آدمی ہیں، فیصل کنڈی، عمر امین اور کفیل احمد رضا. ٹھیک. اچھا، پہاڑ پور کی طرف آ جاتے ہیں. وہاں پر پی نے ٹکٹ دیا ہے مخدوم الطاف کو، اور ان کے مقابلے میں پی ٹی آئی کے کامران شاہ ہیں، اور احتشام جاوید اکبر بھی میدان میں ہیں، اور دیگر لوگ بھی ہیں. تو آپ وہاں کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھو، پہاڑ پور میں ایک بڑی دلچسپ صورتحال بنی ہے، اور خاص طور پر وہ میرے اپنے خیال میں جمعیت علماء اسلام کو وہاں کافی بڑا دھچکا پہنچا ہے. اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ تذبذب کا شکار رہے ہیں اور آخری ٹائم تک یہ فیصلہ نہیں کر سکے کہ وہ اپنا امیدوار لائیں، احتشام جاوید گروپ کو سپورٹ کرے یا مخدوم گروپ کو سپورٹ کرے. ان کے اپنے اندر پارٹی کے اندر جو فیصلہ سازی کا عمل ہے وہ کافی کمزور تھا، اور میرا نہیں خیال کہ وہاں حتمی اختیار جو ہے یا آخری اختیار جو ہے وہ پتہ نہیں کس کے پاس ہے. اگر کسی کے پاس ہوتا تو وہ یقیناً فیصلہ ہو جاتا. پہلے انہوں نے دونوں کو بلایا، دونوں سے مذاکرات کیے، احتشام جاوید گروپ سے بھی مذاکرات کیے، مخدوم صاحب کے ساتھ بھی مذاکرات کیے. دونوں کے ساتھ بظاہر اس طرح لگتا تھا، احتشام جاوید گروپ کہتا تھا کہ ہمیں ٹکٹ مولانا صاحب سپورٹ کر رہے ہیں. احتشام جاوید گروپ تو ان کے ٹکٹ لیتے ہی نہیں ہیں، وہ ویسے ہی سپورٹ مانگتا تھا. انہوں نے یہ ابتدا میں اصولی فیصلہ یہ کیا تھا جمعیت نے کہ جو ہماری ٹکٹ لے گا ہم اس کو سپورٹ کریں گے. تو سچویشن یہ بن گئی کہ احتشام جاوید نے کہا میں ٹکٹ لیتے ہی نہیں ہوں، ویسے مجھے اگر سپورٹ کرتے ہیں تو کریں. مخدوموں نے کہا کہ ہم ٹکٹ لیتے ہیں، اور وہ بار بار ان کے دروازے پر بھی آتے رہے، ان کی گفتگو بھی ہوتی رہی، اور بظاہر ایسا لگتا تھا کہ ان کا جھکاؤ جو ہے وہ مخدوم صاحب کی طرف ہے. لیکن ان کی پارٹی کے اندر، بلکہ مولانا کے گھر کے اندر جو ہے کافی گہرا اختلاف تھا اس معاملے پہ کہ مخدوم کو سپورٹ نہ کیا جائے، جاوید اکبر کے جو یا احتشام جاوید کا جو گروپ ہے اس کو سپورٹ کیا جائے. اور اس گو مگو میں وہ فیصلہ ہی نہیں کر سکے. تو آخری دن مخدوموں نے
बहुत ज़बरदस्त स्टेप लिया। उन्होंने पीपल्स पार्टी का टिकट लेकर जो है उस पूरे के पूरे पहाड़पुर की सियासत का पांसा पलट दिया। अब मेरे अपने ख्याल के मुताबिक इससे दो इम्पैक्ट पड़े हैं। पहला इम्पैक्ट ये है कि वहाँ पर मखदूम अल्ताफ़ की पोजीशन काफ़ी मजबूत हो गई है। पीपल्स पार्टी का अच्छा खासा वोट है उस एरिया में, और जमीयत जो है अब भी गूबे में खड़ी है, और एहतशाम जावेद का जो नुमाइंदा है, जो उम्मीदवार है, वो उनका टिकट भी नहीं लेगा। अब अगर ये उनको सपोर्ट करेंगे तो इनकी अपनी इज़्ज़त में कमी आएगी, और ये इनका कारकुन जो है वो मायूस होगा, इनका कारकुन मुंतशिर भी होगा, और सिचुएशन इनके लिए बड़ी ख़राब है। दूसरा ये है कि फैसल करीम कुंडी मौलाना फजल रहमान की जमात की गलती की वजह से, पहाड़पुर के अंदर उसकी गलती की वजह से फैसल करीम कुंडी ग्रुप जो डेरा इस्माइल खान में सियासी तनाई का शिकार था, और इस पूरे ज़िले में कोई भी ग्रुप उनके साथ शामिल नहीं होता था, और वो पॉलिटिकली बिल्कुल आइसोलेटेड थे, उनको एक बड़ा ताकतवर ग्रुप मिल गया है मखदूमों की सूरत में, जो उनको सिटी 2 में भी फ़ायदा देगा, सिटी 1 में भी फ़ायदा देगा, पुरोह में भी फ़ायदा देगा। तो इसलिए मेरे ख्याल में वहाँ पर जमीयत ने से बहुत बड़ी गलती हुई है। उन्होंने फ़ैसला साजी का जो उनका अमल है वो काफ़ी कमज़ोर है, और उनकी इसी तजब्ज़ब की वजह से, क्योंकि ये एक मैदान जंग है, मैदान जंग में असल कमांडर यानी कमांडर की कामयाबी का इन्हिसार जो है उसके बर वक्त फ़ैसले, सिर्फ दुरुस्त नहीं, दुरुस्त और बर वक्त। अगर आप वक्त गुजर जाने के बाद दुरुस्त फ़ैसला करते हैं तो उसकी भी फिर कोई अहमियत नहीं होती। अब अगर वो मखदूमों की हिमायत करें भी उनको कोई फ़ायदा नहीं होगा, मखदूमों की मुखालफत करें भी कोई फ़ायदा नहीं होगा, और जावेद अकबर की हिमायत करें उससे भी उनको कोई फ़ायदा नहीं होगा, उनकी मुखालफत करें भी उससे कोई फ़ायदा नहीं। बिल्कुल उन्होंने अपने आप को एक बहुत बड़ी जमात मुल्क की लेवल की, बड़ी ताकतवर जमात, मौलाना फजल रहमान का बहुत बड़ा स्टेचर है इस वक्त पाकिस्तान में, सफ़े अव्वल के सियासतदानों में उसका आली मकाम है, और उन्होंने पहाड़पुर के अंदर एक तजब्ज़ब का शिकार होकर और फ़ैसला साजी की कमज़ोरी की वजह से उन्होंने अपने आप को बिल्कुल वहाँ बर्बाद कर दिया है। और पहाड़पुर के अंदर अब जमीयत उलमा इस्लाम जो है वो सिर्फ हवा में मुअल्लक रहेगी, उसकी एज सच कोई अहमियत नहीं है। अगर वो वोट किसी को देंगे दरपर्दा या वैसे कहेंगे कि वोट दो, तो उसकी क्या अहमियत है, इनका कोई रोल ही नहीं रहा। अच्छा, इसी ज़िमन में मैं एक सवाल डेरा सिटी के हवाले से भी कर लूँ कि यहाँ पर भी तो JUI और फैसल कुंडी के दरमियान कोई बातचीत चल रही थी, तो यहाँ उन्होंने वो गलती नहीं की। हाँ, ये यहाँ पर भी इनकी कोशिश यही थी, इनमें से जमीयत उलमा इस्लाम और ख़ास तौर पर मौलाना के घराने के कुछ लोगों की ये कोशिश थी कि वो फैसल कुंडी को सपोर्ट करें। अगर वो ऐसा करते तो फैसल कुंडी जो है वो पॉलिटिकली वो एक मुर्दा घोड़ा है, ये उसको एक नई ज़िंदगी अता करते, और वो जब तवानाई और ताकत पकड़ लेता तो इनके मुकाबले में आता। तो इनको यहाँ पर इन्होंने कफ़ील को अपना कैंडिडेट करके एक अच्छा फ़ैसला किया है, और किसी हद तक डेरा इस्माइल खान सिटी की पॉलिटिक्स जो है उसमें इन्होंने अपने आप को बचा लिया है। एक असूली बात है, बल्कि एक बड़ी एक जनरल बात है, आपके मुशाहिदे में आती होगी, पॉलिटिकल वर्कर इन चीज़ों को जानते हैं कि अगर आप किसी दूसरी जमात के पोटेंशियल कैंडिडेट की हिमायत करते हैं और आप अपनी पार्टी उसके हवाले करते हैं, तो उसका नतीजा ये निकलता है कि जब वो कामयाब हो जाता है तो आपकी जमात के 15-20% वर्कर जो है उनके साथ अटैच हो जाते हैं, आपकी जमात को छोड़ जाते हैं। इसलिए आम तौर पर जो अक्लमंद पॉलिटिकल पार्टियों की लीडरशिप है, जो अक्लमंद लीडरशिप होती है, वो इस किस्म के मामलात में अपना कैंडिडेट ज़रूर खड़ा करती है, चाहे उनका कैंडिडेट हार भी जाए, लेकिन उससे ये फ़ायदा होता है उनको कि उनका अपना वोटर, सपोर्टर और कारकुन वो मुत्तहिद रहता है पार्टी के साथ। अगर आप दूसरी जमात के उनको हवाले करेंगे तो वो कुछ लोग बहुत यकीनन ऐसे होंगे जो उनके साथ, क्योंकि फिर उनके वफादार जब उनके साथ जुड़ेंगे, वो कामयाब होंगे, उनके कुछ नौकरियां चाकरियां फलाने ढींगने फ़ायदे ठेके मिलेंगे, तो ज़ाहिर है वो इस पार्टी को छोड़ के चले जाएंगे। तो इसलिए इन्होंने यहाँ पर एक दुरुस्त फैसला किया है JUI ने, और सिटी जो है वो इस पूरे के पूरे डिस्ट्रिक्ट जो है इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। इससे जमीयत को बहुत फ़ायदा होगा, और उनको अगले इलेक्शन ख़ास तौर पर जनरल इलेक्शन में काफ़ी फ़ायदा होगा। बहुत शुक्रिया असलम साहब। नाजरीन, हम वक्तन फ़वक्तन बदलती सूरत हाल के हवाले से आपके सामने तज्ज़िया पेश करते रहेंगे। इसी के साथ अबुल मौज़म तुराबी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।